أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ وہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دیں جو میرے لیے بھی بھلائی کا اور رشد کا سبب ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز اور اس امر کے بارے میں مدد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مقصد عظیم ہوتا ہے اور نیتیں صادق ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ صادقین اور سچوں کو جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ مقصد میں خلل ہو تو پھر وہ کاوش اور وہ محنت اس کو مٹ جانا ہوتا ہے۔ وہ کاوش اور محنت پروان نہیں چڑھتی، پنپتی نہیں، جلد یا بدیر وہ خود دم توڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ذکر مجلس کی ہمارے بعض مخلصین محبین کی خواہش اور ان کے شوق اور ان کی رغبت کی وجہ سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس کا مقصد میری نظر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا بنا دے اور ہمارے پورے علاقے اور اہل تعلق کو، قرب و جوار والوں کو بھی اچھا بنا دے۔ اس کے سوا کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی مجمع کی بڑھوتری مقصد ہے، نہ کوئی اپنا اس نسبت سے نام کا بڑا ہو جانا مقصد ہے، بلکہ یہی ہے کہ ہم صحیح ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 100 سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا ہم نے دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوتی، صحابہ اکرام کی بیٹھے ہوتے، بات کر رہے ہوتے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ان میں تشریف فرما ہوتا اور اس انداز سے آ کر تشریف فرما ہو جاتے کہ کوئی اس کی امتیازی شان اور امتیازی رنگ نہیں ہوتا، بلکہ انتہا درجے کی تواضع
جو رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین خلق عظیم ہے کہ تواضع، للہیت، مسکنت اس کے ساتھ آ کے تشریف فرما ہو۔ وہ صحابہ اکرام پر باتیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں بڑی محبت سے سنتے رہتے۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ، اکثر باتوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ اور سماعت دیتے رہتے تھے۔ تو اس سے علماء نے ایک تو بات یہ کہ ایسا نہیں بیٹھتے تھے کہ ایک بندہ خاموش، آپ صلی اللہ خاموش بیٹھے، وہ باتیں کر رہے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے، خاموش تشریف فرما، تو لیکن اکثر باتوں پر مسکرا رہے ہیں۔ اور اس کا یہ بندہ مجلس میں بیٹھا ہو اور اس کو کسی بات پر بھی، اچھی بھلی بات پر بھی اسے ذرا سی مسکراہٹ نہ، ایک ہے کہ ہم مجلس دینیہ کو ٹک ٹاک بنا لیں، اس کو ٹک ٹاک کا رنگ دے لیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی یعنی میں بات کروں، بات کرے اور آپ بات کریں، اور میرا دل چاہتا ہے میں کوئی کلپ بنا لیا کروں اور وہ کلپ پھر آگے نشر کر دیا کرے کہ لوگوں کو دینی فائدہ ہو۔ تو میں نے کہا اچھی نیت ہے، اگر ایسا آپ کریں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک مجلس میں کچھ بات ہوئی اتباع سنت کی، تو مجھے بعد میں کہنے لگے کہ جی ایک کام آپ کیا کریں۔ میں نے کہا جی، کہ آپ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کیا کریں کہ سارے اتفاق سے کھیلتے نہ کریں۔ تو میں نے کہا آپ میری بات کے ساتھ ٹک ٹاک کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسٹیج شو تھوڑی ہوتا ہے جس میں ہم نے لوگوں کو ہنسا کر ان سے پیسے اور داد لینا۔ اس کے لیے بہت مجلس ہیں، بہت مجمع لگے ہوئے ہیں، بہت لگتے ہیں، جائیں آپ جہاں آپ کا ذوق ہے وہاں آپ کام کریں۔ لیکن یہ کہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ بندہ مجلس میں بیٹھے، کوئی بات سنے، اچھی بات سمجھ آ رہی ہو تو اس سے خود بخود دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب بندے کا دل خوش ہوتا ہے تو دل کی خوشی چہرے کے تیور سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے بخدا اس جگہ بیٹھ کر بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اعتماد سے کہا جا سکتا ہے دیکھ کر کہ یہ بندہ دل سے سن رہا، یہ بندہ ایسے ہی، وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک پسوڑی ہے، بھگتان ہے، انہیں پورے کر دے گی۔ یہ دل سے جو بات سنی جاتی ہے اور وہ دل کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو اس کے آثار چہرے سے ضرور نمایاں ہوتے ہیں۔ دل خوش ہوتا ہے بات سے، تو بھی چہرہ ترجمانی کرتا ہے۔ دل بات سے ڈر جاتا ہے تو بھی چہرہ اور آنکھیں ترجمانی کر رہی ہیں۔ انسان کا اندرون کیسا ہے، یہ اندر سے کیسا ہے، اس کا کیا اس کو بات بھلی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اس کو میں اچھا لگ رہا، بھلا لگ رہا، برا لگ رہا، اس کا جس کو چہرے سے نہیں شناخت ہوتی، نگاہوں سے نہیں شناخت ہوتی، وہ تو ہمارے اہل نظر کی نظر میں بیچارہ بڑا ہی سادہ اور پورا فہم و فراست والا بھی نہیں ہوتی۔ چہرہ بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے، چہرے کا اینگل، چہرے کے زاویے، نگاہوں کا دیکھنا، اور یہ سارا کچھ حتیٰ کہ بیٹھنے کی حالت سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا کہتی ہے، اندر کا کیا ہوتا ہے۔ ہاں جہاں نہ پتہ چلے، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھول بھی بجاندے رہو تو صاحب لوگ پتہ نہیں سوتے پہنے، بعض طبیعت ایسی، اور ڈھول بجاتے رہے، باجے بجاتے رہے، وہ سو گیا تو سو گیا۔ یہ بعض حساس طبیعت ہے، ذرا سی ٹک ٹک ہوئی فوراً اس کی آنکھ بے آرام اور بے چین ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باتوں پر یہ مسکراہٹ دیا کرتے ہیں، مسکراتے رہتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مجلس میں جو بات کرنے والا ہوتا ہے، جب سننے والا اس کی بات پر اور کچھ نہ کرے، سر نہ مارے، اس سر بھی بندہ اچھا خوشی میں بھی سر جھوم رہا ہوتا ہے اور آوازاری میں بھی سر ہو رہا ہوتا ہے۔
ہر چیز کی قسمیں، جتنے 1 نمبر 2 نمبر، یہ ٹائر 1 نمبر، یہ ٹائر 2 نمبر، یہ چیز 1 نمبر، یہ موبائل 1 نمبر، یہ 2 نمبر، یہ تیل 1 نمبر، یہ 2 نمبر، ایسے ہی ہر چیز کی قسم. آج کل بڑی ہر چیز کی اپنی قسمیں بنا لی. تو مسکرانے سے کیا ہوتا ہے کہ بات کہنے والا، مجلس والا، اسے تمام خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو میری بات سمجھ آ رہی، یہ میرے ساتھ چل رہا. اچھا پرانے وقتوں میں تو کہانیاں سنتے سنایا کرتے تھے، اب تو کہانیوں کے وہ رواج ہی ختم ہو گئے. اب تو ہماری مشغولیت اور بہت ادھر ادھر ہو گئی. ہر ایک کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے. جن کے گھر میں سوتے ہی انہیں کمبل رضائی اوڑھ کے سو گیا، بڑے میاں سمجھ رہے ہیں بیٹا بڑا فرما بردار ہو گیا، اور وہ اندر پتہ نہیں رضائی کے جہان میں پہنچا ہوا، نیٹ چل رہا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں کھویا ہوا. وہ سمجھ رہے ہیں سویا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا. سوچ برباد، فکر برباد، نظریہ برباد، عقیدہ برباد، عمل برباد، فکر برباد، صحت برباد اور خراب. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے کہ وہ بد اخلاقی اور بد کرداری کا مجسمہ اور مجموعہ بن جاتا ہے. نہ اس پر کوئی تعویذ اثر کرے، نہ دم اثر کرے، نہ اس پر کوئی اور چیز اثر کرے. وہ اندر سے اتنا خراب ہو چکا ہو، اس کا ذائقہ خراب، اتنا بیمار. وہ ہمارے عزیز ہیں کہنے لگے کہ اللہ کا شکر اب ہم صحت یاب ہو گئے، جدہ میں رہتے ہیں. ہم نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کو کیا ہوا؟ کہا ایسا ہو گیا کہ ہم 1-2 دن ہوئے، ہم نے دیکھا اس وقت یعنی آج سے 15-20 دن پہلے کھانا آ رہا، ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، چیز کٹ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہمیں تو کورونا ہو گیا. کورونا میں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے علامات میں سے ایک یہ بھی علامت اطباء نے بتائی، ڈاکٹر نے بتائی کہ اس سے وہ سونگھنے کی جو طاقت ہے وہ اتنی خراب ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا خوشبو ہے کہ بدبو ہے، کہاں میں پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی آ ہی نہیں رہا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. تو پھر اس کے بعد ہم نے تو فوراً اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا اور ہم نے پرہیز شروع کر دیا، یہ کر دیا، دوائی کھانی شروع کر دی. 11-12-14 دن کے بعد وہ ہماری کیفیت دور ہوئی اور ہمیں ذائقہ اور خوشبو کا تھوڑا سا پتہ چلنے لگا. تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھے کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے. تو اندر اتنا بیمار اور خراب ہو گیا کہ کوئی اچھی بات، اچھی مجلس، خیر کی بات، خیر کی مجلس، بھلی بات، بھلی مجلس، اس کی طرف طبیعت چلتی نہیں، تو پتہ ہی نہیں، مزہ ہی نہیں آتا. وہ ذائقہ ایسا ہم کو لگا کب جلدی کتنی جلدی کیسے ہو سکے یہ اچھا رنگ ختم ہو، پھر سے وہ رنگ چڑھے. وہ رنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے. تو ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مجلس میں، تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے بات ہو رہی، تو ثم خاض القوم فی الغناء ذکر، ثم خاض القوم بذکر الغناء، پھر وہ سارے کے سارے لوگ مالداری کی اور مال کی باتیں کرنے لگے. تجارت میں یوں ہے، وہ یوں ہے، فلاں کو اتنا ملا، فلاں نے یہ کمایا، فلاں چیز میں اتنا پروفٹ ہے، آم لے کے آجے تو اتنے بچتے ہیں، آلو بخارے میں یہ بچ رہا، وہ اس میں جو کام کرتے ہیں اس میں یہ بچت ہے. لوہے والا اپنی سنا رہا، اور وہ ٹائروں والے بتا رہے کہ ٹائر کے ہوائی پر دے رہو تو بندے کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے، اگلے کی ہوا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو مختلف اپنی مالداری کی باتیں کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کائنات تھے، امام الاولین والآخرین تھے، امام الانبیاء والمرسلین تھے. اس امت اور اللہ کی خلقت میں سب سے بڑے ناصح اور سب سے بڑے خیر خواہ خدا کی مخلوقات کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ یہ تو بہت مالداری کی باتیں ہو رہی، وہ پیغمبر، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو یوں برسر مجموع میں اعلان کریں، اے لوگو الفقر فخری، فقیری مجھ محمد کا فخر ہے.
جو فخر کو فخر کہے. ہمارے ہاں فخر کا ایک ہی معیار، فخری ہم کسے سمجھتے ہیں، یہ بڑا فخری ہو، فخریہ جو مالدار ہو. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے. اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ جب تک محمد رسول اللہ کو زندہ رکھے میں محمد تیرے سامنے جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر یہ درخواست کرتا ہوں اے اللہ مجھ محمد کو مسکین بنا کر زندہ رکھے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ جب مجھے موت آئے، میری موت کا وقت آئے، تجھ سے ملاقات کا وقت آئے، میں محمد تجھ سے التجا کرتا ہوں مجھے مسکین بنا کر مسکنت کی حالت میں یا اللہ مجھے موت عطا فرما. اور جب قیامت کا دن ہوگا بڑے بڑے جبابرہ، یہ جبارون، متکبرون، ملوک، سلاطین، یہ وزراء، یہ بڑے بڑے رؤساء، یہ بڑے بڑے نوابین، بڑے بڑے کر و فر والے، یا اللہ تیری خلقت ان سے بھری ہوئی، اے اللہ میں محمد تجھ سے درخواست کرتا ہوں وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ، جب میدان محشر برپا ہو اولین و آخرین جمع ہو تو اپنے زمان محمد کو اے اللہ ذو الجلال والاکرام مسکینوں کی جماعت میں محمد رسول اللہ کو خدا کر دیں. بڑوں میں بیٹھ کر فخر کرنا یہ معاشرے کا مزاج ہے. مالداروں کے ساتھ تھوڑی سی دیر صحبت، تھوڑی سی سیلفی لگ جائے اور کچھ بھی نہیں لگے اس کو. وہ کھانے کا جو اس نے کھانا کھانے سے آدمی نے اس کی مہک بھی ہمیں نہ نصیب ہو اور چودھری کے ساتھ سیلفی لگ جائے ساڑھے واسطے وہی کافی نہیں. ہم اسے اپنی پروفائل پر لگا دیں، میرا فوٹو اس کے شین ہوئی بڑی تیرا فوٹو دینا. فرما واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یہ اللہ مجھے محمد کی التجا ہے مجھے مسکینوں کے مجمع میں مسکینوں کی جماعت کے ساتھ مجھ محمد رسول اللہ کو کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ اور طرف جا رہا. حضور صاحب فرمایا کہ لا بأس بالغنا، لا بأس بالغنا لمن اتقى، اے لوگوں جو بندہ مالدار ہو اگر وہ متقی ہے تو اس کے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے چل جائے گا. پنجابی میں ہمارے عرف کے مطابق ترجمہ کریں چل جائے گا، یا چل نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو ہی جائے گا. لا بأس بالغنا، کوئی حرج نہیں اگر کسی کو 4 ٹکے مل جائیں، لیکن اس کے لیے کوئی حرج نہیں. لمن اتقى، جو متقی ہو. اگر متقی نہیں ہے تو بأس بأس، پھر لا بأس نہیں ہے پھر بأس ہے. اور بأس کا معنی ہے پرابلم، مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر مالدار ہے اور متقی نہیں ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بأس پھر بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے ایفیکٹس سے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں. اچھا ایک دوست ہمیں ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، اخلاق سے ملتا ہے، وقت دیتا ہے اور اخلاق بڑھتا ہے، غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے، پھر ایک دم وہ آتا ہی نہیں، منہ ہی نہیں دکھاتا، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم لگ جائے کھٹا آدمی ہو گئے. سیدھا سیدھا لفظ ہی بولتے ہیں نا، ایک نہیں کہتے ہم لگ جائے تو بیمار ہو گئے ہیں. میرا بھائی اتنا لفظ صاحب کہنے مہینے ہو گئے کبھی آ کے میرے بھی لگ جائے بڑے شدید بیمار ہو گئے ہیں. ایسے کوئی کہتا ہے اوے ہو کہ ہم کی ہو گیا ہے، بیماری ہے نا. اوے نہ ملنا رشتہ داری میں، نہ برتنا غمی خوشی میں، نہ آنا، کسی کے ساتھ دلداری نہ کرنا، کسی کو خاطر میں نہ رکھنا، یہ اچھی عادتیں ہیں. یہ تو اچھی عادتیں تو پھر مانگ لی اللہ میاں کو، نعوذ باللہ. جنہوں اچھی لگی ہو مانگ لگے سانتے نیچے کی لگی ہیں. یہ تو بری عادت ہے، گندے اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے بڑا آدمی ہو گیا. تو یہ اس کے نقصانات زیادہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے مال، اس بندے کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو. اور متقی کا میں نے ترجمہ ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا
متقی کا مطلب یہ ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا، یہ دونوں متقی ہونے کے معنی ہیں۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہے، تقوی کے معنی پرہیز کرنا بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو پرہیز کرتا ہے، پرہیز وہی کرتا ہے جو ڈرتا ہے۔ جو ڈرے گا نہیں وہ پرہیز بھی نہیں کرے گا۔ پرہیز کا مطلب رک جانا، باز آ جانا۔ یہاں تار نکلی ہوئی ہو، بٹن لگے ہوئے ہیں اور تار ایک باہر نکلی ہوئی ہے، ننگی تار ہے، کوئی میں نے کہے کہ حساب میں ٹھیک کر دے ایس کوڑ میں تو تھوڑا کی جائے ہے، تھوڑے کہیں کہ میں نے ٹھیک کرتا نا، بالکل نہیں کرتا۔ میرے بھئیہ 500 جو ہمیں تو پورا ایم ٹھیک کر دے، اندر کر کے نا بعد ہم ٹھیک کر دے تارے بچے لیں۔ میں 500 میرے کو لے لے پر میں لیے کم کر دوں۔ میں کیوں اس سے ڈروں گا، بچوں گا؟ اس لیے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے اس سے بچ رہا ہوں، پرہیز کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ جب بجلی نے میں پھڑ لیا تو وہ پکڑ بجلی جس کو پکڑ لے تو کیا کر دیتا ہے۔ تو پرہیز وہی کرتا ہے جو ڈرتا ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ پرہیز کرتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ اچھا ایسے تار نکلی ہوئی ہو، چھوٹا سا بچہ 1.5 سال کا جو ابھی چلنا شروع ہوا ہو، وہ اس طرف آ رہا ہو اور اس کو وہ دیکھ کے لال پیلی سی تار، ہم کیسے بھاگے گے؟ پکڑو جلدی سے، جاؤ تار ننگی تار کی، کیوں اس کے لیے بھاگ رہے؟ سیانے کے لیے کیوں نہیں ایسا کر رہے؟ اس لیے کہ تو بچہ ہے، یہ تو اس سے ڈرتا ہی نہیں، جب ڈرتا ہی نہیں تو پرہیز کیسے کرے گا وہاں جانے؟ سمجھ آ گئی آپ کو مسئلے کی؟ سمجھ آ گئی؟ تقویٰ کا معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا، دونوں آپس میں ضروری ہے۔ ڈرے گا وہی جو پرہیز کرے گا، اور پرہیز وہی کرے گا جو ڈرے گا۔ فرمایا کہ یہ مال اس کو نقصان نہیں دیتا جو متقی ہو، ورنہ نقصان دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ایک ایسا وقت مال میں تقویٰ نہ ہو تو پھر بڑا کام کرتا ہے۔ فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبالی المرء ما اخذ منہ امین الحلال ام من الحرام، کہ بندے کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہے گا کہ یہ مال حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، اس کو اس کا احساس ختم ہے، کیونکہ پہلے اس کا بہت احساس ہوتا ہے۔ یہ دیندار ہے، یہ متقی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی تھی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا پہچان کی جاتی تھی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم میں ان کا علم اوج ثریا سے بھی آگے نکل گیا، ثریا ستارے سے بھی اونچا چلا گیا۔ سراج الامہ، فقیہ الامہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، علم میں کیا بات ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت 80% روپے زمین کے مسلمان حنفی المسلک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے متبعین، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ عطا فرمایا۔ ان کے شاگردوں کی علمیت کا یہ حال تھا کہ امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کسی انگریز مورخ نے دیکھی، اور اس نے دیکھ کر کتابیں دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان کر دیجئے۔ کہا کیا ہوا، کس چیز نے متاثر کیا؟ کہا ھذا محمدکم الصغیر کیف محمدکم الکبیر، یہ تمہارے چھوٹے سے محمد کے علم کا یہ حال ہے، تمہارے محمد اکبر محمد رسول اللہ کے علم کا کیا ہے؟ ان کے علم کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اتنے علم والے۔ ان کے استاد امام ابو حنیفہ، ان کے علم کا کیا؟ ان کے یہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے تجارتی ایک شریک تھے، شراکت دار، ان کا نام تھا حفص بن عبد الرحمن، حفص بن عبد الرحمن۔
ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مال بھیجا، اس میں کوئی کچھ مال ایسا تھا، کچھ کھان ایسے تھے کہ جن میں کوئی عیب تھا، جیسے رنگائی میں، کڑھائی میں، کپڑے کی بنائی میں کوئی عیب رہ جاتا ہے، بس کمی، وہ جو عیبدار تھا مال، اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو حفص بن عبد الرحمن سے پیغام بھیجا کہ یہ مال عیب بتا کر بیچنا، اگر عیب نہ بتا کے بیچا تو ہم خائن اور بددیانت ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو عیبدار ہے۔ اس وقت عیب کو چھپا کر بیچنا سب سے بڑا فن سمجھا جاتا ہے۔ جڑا پتر جڑا بڑا تیز ترار اور مکار اور عیار اور ڈرامے باز دھوکے باز اوڈا ہی ساڈی نظر سے ہو سیاں، کیا بات ہے، سارے گلے آمدے نے اللہ وچے نے جنہ بے دام ہوئے، کیا کہنے میرے اس پوترے، یہ ایسا جرزمہ گند اٹھا کے لاتا ہے، سات نسنا پھر وہ بھگت کڑی کا رشتہ کتنے سے 4 مہینے نہیں دے گا سیمانی صاحب کی عید دے گئے اور تو نے اتنا گند کھلایا، کیا جیسی کرنی ویسے بھرنے کا خدا کا اصول اور نظام نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے، کما تدین و تدان۔ کیا تو نے غریبوں کو نہیں رلایا، دھوکے نہیں دیے، ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کی؟ آج تیری اولاد تیرے آگے بولتی ہے، تیرا گریبان پکڑتی ہے تو اپنی اداؤں پر غور کر، اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ میں ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم خود ظلم کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے اور اس ظلم کے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، اگر ناجائز ہو جائے، غلط ہو جائے، یا اللہ معاف کر دے تو شاید اس کو کرم آ جائے، رحم آ جائے، ہم معافی بھی نہیں مانگتے، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، دیکھا میں نے اس کو کیسا الو بنایا، کیسا بے وقوف بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ کپڑا بیچ دیا، امام صاحب رحمہ اللہ کو ساری سیر جب پیش کی تو پوچھا کہ ان کا کیا بنا؟ استغفر اللہ، اے امام میں نے جس کو بیچا وہ تاجر پتہ نہیں کون تھے، میں اس کے بارے میں عیب بتانا بھول گیا، چالاکی اور جان بوجھ کر مکاری نہیں کی کہ جتوں شے گھڑی ہوئی ہے اور اسٹیکر لا دے ہو رام دلا سانگڑ کیلا صداقت کو آج مندر ہوتا ہے تو یار اتنے تو بڑا چمکدار پیا سی 15 کی لشکارہ اندر تک وہ لشکارہ جا رہے ہیں، ہر چیز میں کپڑا، سبزی، دودھ، تیل، ہر چیز میں گڑبڑ، ہر چیز میں گڑبڑ، اچھا سٹیکر لگایا ہوا اور اندر سارا گند بنا۔ تو نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ بھول گیا، غلطی سے ہو گیا، بھول گیا۔ کہتے ہیں وہ 20,000 درہم کا مال تھا جو بیچا تھا ان کا، کتنے کا؟ یہ آج سنیارے سے جا کر پوچھو، اس وقت کا جو 20,000 درہم تھا تقریباً 63-65 کلو چاندی تھی، کتنی چاندی تھی؟ 63-65 کلو چاندی۔ اور آپ پرانے لوگوں سے کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں کہ پرانے وقتوں میں چاندی اور سونے کا نصاب تقریباً برابر تھا، اب تو چاندی دیویری اتنی ہوگی کہ سونے سے بہت نیچے آ گئی، ورنہ تقریباً برابر تھا، اسی لیے اس کے 7.5 تولے اور اس کے 52.5 تولہ بتایا تھا، تقریباً برابر۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ اور اب چاندی کی بہت ویلیو گر گئی، تو اس وقت کی چاندی خیر القرون تابعین میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی چاندی کا وہ مال بنا؟ 63-65 کلو تقریباً چاندی بنی، 20,000 درہم۔ کہتے ہیں ایک درہم بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھا، سارا کا سارا راہ خدا میں صدقہ کر، تو پتہ نہیں اس کا وبال کیا ہے۔ اسی اندر نال پکا بھی مارتے، شاباش سونا کم ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مالدار ہونا گزارا چل جائے گا، خیر ہے، اصل بات اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ پچھلے وقتوں میں تو
عزت اور ذلت کا معیار بھی اخلاق اور اللہ سے ڈر ہوا کرتا ہے۔ اب عزت اور ذلت کا معیار اور قدر کیا ہو گئی؟ والے مال والا اور مال والا تھے اسی بھی سارے ہوتے والا پنجابی یعنی جو کہ میں جان گی یہ مال متا والا نہیں کہ میں بھی ہوتے والا نہیں، یہ مال والا تو میں بھی ہوتے والا۔ یہ قدرت کی عادت ہے، یہ بات ہے، یعنی عجیب حال ہے ہمارے۔ میری غربت نے اٹھایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا ہے۔ جیدے کردانے ہوئے کمڑے بھی سیانے، اس کا عیب بھی ہمیں عیب بھی نظر آتا ہے۔ ورنہ پرانے وقتوں میں یہ کتابوں میں لکھا ہے جب شادی اور نکاح کیا جاتا تھا تو لڑکی والوں کو وہ دیکھتے تھے، جو سب سے اہم بات دیکھتے تھے وہ تقویٰ اور اس کے اخلاق دیکھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 3 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کے وجہ سے کہ ہے بڑی سونی، اور چوتھا مروا ولدینها، اس کی دین کی وجہ سے بھی شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں فاصبر بذات الدین، جو دونوں جہانوں کا سکون چاہے، اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہے، اپنے آپ کو راحت اور آرام میں ڈھالنا چاہے، اچھی نسل چاہے، اچھے لوگ چاہے، اچھا کنبہ چاہے، میں محمد اس کو ایک مشورہ دیتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں فاصبر بذات الدین، پھر رب سے ڈرنے والی دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ اور پہلے ترجیح اس کو دی جاتی تھی، آنے پیسے سے نہیں تولا جاتا تھا، وہ لوگ بول کے دھنی ہوتے تھے، جو کہہ دیا اس کی سودا بازی نہیں کرتے تھے، لاکھوں کا خسارہ بھی ہو سودا بازی نہیں چلتی تھی۔ اب تو جدھر تھوڑا جا جھلک تک حاضر دینا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا۔ حرص و ہوس اس نے تباہ کرتے رکھا، کیا دیندار، کیا غیر دیندار، کیا مولوی صاحب، کیا غیر مولوی صاحب، سب کے سب کا یہ حال ہے، چہرے مرجھائے ہوئے۔ ورنہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے تو رب محمد کی قسم، اللہ کی قسم، ان کے چہروں سے لوگوں کو نور ملا کرتا ہے۔ بجھے ہوئے چہرے، مرجھائے ہوئے، برے حال۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی اس کی قدردانی نہیں ہے ہمیں کسی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیری پسند جدا، میری پسند جدا، تجھے خود ہی پسند، مجھے پسند جدا۔ اپنی پسند کا معیار بدلنا چاہیے، پسند اپنی اپنی۔ واہ